پھولوں کے متعلق سوالات پڑھے اور سنے تھے، انشاءاللہ عز و جل اس کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تھے حروف مستعلیہ۔ کیا تھے؟ حروف مستعلیہ۔ تو اس میں چند حروف ایسے ہیں کہ جن جو یوں سمجھے کہ ان کے پر پڑھنے اور باریک پڑھنے میں فرق رکھنا ضروری ہے۔ فا کاف، قاف کاف۔ دیکھیے یہ ایک قاف موٹا ہے، پر ہے، دوسرا کاف باریک ہے، ٹھیک ہے۔ را لام لام، شین کاف را، با سین میم۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بالفرض اگر مزارات اولیاء پر جہلا غیر شرعی حرکات کر رہے ہوں اور ان کو روکنے کی قدرت نہ ہو، تب بھی اپنے آپ کو اہل اللہ رحمہم اللہ تعالی کے درباروں کی حاضری سے محروم نہ کرے۔ شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات بصورت سوالات ما رضا رب الانام کے مدنی کام یہ عطا فرمائے ہیں۔ قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے، تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے، فرض علوم حاصل کرنے کے لیے، فکر مدینہ کی سعادت پانے کے لیے، سورۃ الملک کی تلاوت سننے کے لیے، مدرسۃ المدینہ بالغان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ مدنی چینل کے سلسلے مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہم سب حاضر ہیں۔ آپ اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مدنی قاعدے کی 2 تختیاں ہماری مکمل ہو چکی ہیں اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سبق نمبر 3 کا آغاز ہوگا۔ سبق نمبر 3 صفحہ نمبر 4، سبق نمبر 3 صفحہ نمبر 4 کھولیے۔ اس سے قبل کہ یہ تختی شروع کروں، پچھلی تختی کے اندر جو مدنی پھول عرض کیے تھے جن 2 حروف کے درمیان فرق رکھنے کا تھا، کیا آپ میں سے کوئی اسلامی بھائی بتائے گا کہ 2 حروف بتائیں کہ جن کے اندر فرق ہے؟ جی کون بتائے گا؟ آپ بتائیے گا۔ تا تو سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ تا کو کیسے پڑھیں گے حضرت؟ تا کو باریک پڑھیں اور تو کو پر یعنی موٹا پڑھیں۔ کیوں موٹا پڑھا جائے گا یہ؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے۔ سبحان اللہ۔ جی اس کے علاوہ دوسرا کن کن حروف کے اندر فرق بتایا گیا تھا؟ جی آپ ارشاد فرمائیں۔ ہاں اور ہاں میں ماشاءاللہ۔ تو اسکرین پر بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں کہ پچھلے سبق میں تا اور تو، تا باریک، تو حروف مستعلیہ پر، یوں دوسرا فرق ہا اور ہا میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے سبق نمبر 3 کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اس کے چند مدنی پھول سماعت کر لیجئے کہ حرکت کی جمع حرکات ہے، حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ کسے حرکات کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا زبر کہاں پر لگتا ہے حرف کے
اوپر، زیر حرف کے نیچے، اور پیش بھی حرف کے اوپر ہی لگتا ہے، لیکن اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے۔ اچھا، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ انشاءاللہ اس کی ادائیگی سے آپ اسے سیکھ جائیں گے۔ یہاں پر ایک مدنی پھول پر توجہ چاہتا ہوں کہ الف پر، جیسے پہلا لفظ کون سا ہے؟ الف ہے۔ الف پر کوئی حرکت ہو، زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت ہو یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ اسے کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ اچھا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور ایک آخری نقطہ ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک؟ تو انشاءاللہ دہراتے رہیں گے تو یہ تمام مدنی پھول ہمیں ہمارے ذہن میں خود بخود انشاءاللہ تعالی بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اس تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کیا سیکھا؟ الف کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، آ ای او۔ آ ای او۔ دیکھیے اسے کھینچنا نہیں ہے، نہ جھٹکا دینا ہے کہ آ جھٹکا بھی محسوس نہ ہو اور آ بھی محسوس نہ ہو۔ حمزہ زبر آ، ٹھیک؟ دوبارہ پڑھیے، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، آ ای او۔ آ ای او۔ با زبر با، با زبر با، با زیر بی، با زیر بی، با پیش بو، با پیش بو، با بی بو۔ با بی بو۔ جب میں مکمل حرکات کو دوہرا دوں تو اس کے بعد آپ لفظ پڑھیں، با بی بو۔ با بی بو۔ یہاں پر یہ خیال یاد، اس بات کا خیال رہے کہ آپ نے جب ہجے کرتے ہوئے جو لفظ ہے جس کو ہم مفرد لفظ پڑھتے ہیں جیسے تا، اس کو مکمل آپ کھینچیے، یہ نہیں کہ تا زبر تا، یہ نہیں، تا زبر تا، ٹھیک ہے؟ پڑھیے، تا زبر تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا زیر تی، تا پیش تو، تا پیش تو، تا تی تو، تا تی تو، ثا زبر ثا۔ تا زبر تا۔ اس کی ادائیگی کا خیال رکھیے کہ زبان کی نوک کی دانت کی نوک سے ٹکرائے گی۔ ثا زبر ثا، تا زبر تا، ثا زیر ثی، تا زیر تی، ثا پیش ثو، تا پیش تو، ثا ثی ثو، تا فی تو، حا زبر حا، حا زبر حا، حا زیر حی، حا زیر حی، حا پیش حو، حا پیش حو، حا حی حو، حا حی حو، خا زبر خا، خا زبر خا، خا زیر خی، خا زیر خی، خا پیش خو، خا پیش خو، خا خی خو، خا خی خو، دال زبر دا، دال زبر دا، دال زیر دی، دال زیر دی، دال پیش دو، دال پیش دو، دا دی دو، دا دی دو، دال زبر دا، دال زبر دا، دال زیر دی، دال زیر دی، دال پیش دو، دال پیش دو، دا دی دو، دا دی دو، را زبر را۔ را زبر را۔ دیکھیے را کے اوپر زبر آئے تو را کو موٹا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ را کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ پڑھیں گے۔ را زبر را، را زبر را، را زیر ری، را زیر ری، اسے باریک، ٹھیک ہے؟ را زیر ری، اسے کیا پڑھنا ہے؟ را باریک پڑھنا۔ را پیش رو، را پیش رو، پھر اسے کیا پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے۔ را پیش رو، را پیش رو، را ری رو، را ری رو، جھٹکا نہیں، اس میں جھٹکا نہیں۔ را ری رو، را ری رو، مل کے پڑھیے، را ری رو، را ری رو،
زا زبر زا زا زبر زا زا زیر زی زا زی زا پیش زو زا پیش زو زا زی زو. زا زی زو. پیارے اسلامی بھائی آپ بھی باواز بلند مل کر پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی جلدی سیکھ جائیں گے. باواز بلند انشاءاللہ سب کے ساتھ پڑھیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. عز وجل. صاد زبر سو صاد زبر صا صاد زیر سی صاد زیر سی صاد پیش سو صاد پیش سو سو سی سو صاد سی سو. ضاد زبر دو ضاد زبر ضا ضاد زیر دی ضاد زیر ضی ضاد پیش دو ضاد پیش دو ضاد دی دو ضاد ضی دو طا زبر طا طا زبر طا طا زیر تی طا زیر ضی طا پیش تو. طا پیش دو. اس میں طا واو نکلا کسی کا تو واو نے نکلا طا پیش تو طا پیش دو طا تی تو طا ضی دو ضا زبر ضا وا زبر ضا ضا زیر ضی وا زیر ضی ضا پیش ذو وا پیش دو ضا ذی ذو ضا ضی دو فا زبر فا فا زبر فا فا زیر فی فا زیر فی فا پیش فو فا پیش فو فا فی فو فا فی فو قاف زبر قا قاف زبر قا قاف زیر قی قاف زیر قی قاف پیش قو قاف پیش فو قا قی قو قا قی قو کاف زبر کا کاف زبر کا کاف زیر کی کاف زیر کی کاف پیش کو کاف پیش کو کا کی کو کا کی کو لام زبر لا لام زبر لا لام زہر لی لام زیر لی لام پیش لو لام پیش لو لا لی لو لا لی لو میم زبر ما میم زبر ما میم زیر می میم زیر می میم پیش مو میم پیش مو ما می مو ما می مو نون زبر نا نون زبر نا نون زیر نی نون زیر نی نون پیش نو نون پیش نو نا نی نو نا نی نو واو زبر وا واو زبر وا واو زیر وی واو زیر وی واو پیش وو واو پیش وو وا وی وو وا وی وو ہا زبر ہا ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا پیش ہو ہا ہی ہو ہا ہی ہو حمزہ زبر آ حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ زیر ای حمزہ پیش او حمزہ پیش او آ ای او آ ای او یا زبر یا یا زبر یا زیر ی یا زیر ہی یا پیش یو یا پیش یو یا ی یو. یا ہی یو. آج ہم نے اس سبق کو الحمدللہ عز و جل پڑھا. اب آپ اسلامی بھائی تین تین حروف کر کے آپ انشاءاللہ عز و جل سنائیے. جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. باواز بلند دوہرائیں تاکہ سب کو آواز ہے. حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او. اور دو حمزہ زبر آ نہیں با اور تا بھی دوہرائیے آپ. جی با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو. تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو. سبحان اللہ. جی اب آپ تین حروف دوہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سا زبر سا سا زیر سی سا پیش سو سا سی سو. سبحان اللہ.
جیم زبر جا، جیم کو مکمل اس کے جو ہے نا جیم زبر جا، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ آپ تمام اسلامی بھائی بھی اور مدنی، آپ تمام اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، جب آپ نے حجے کرنی ہے تو جو مفرد حرف پڑھیں گے، جیسے جیم پڑھا آپ نے، جیم زبر جا، تو جیم کی مکمل ادائیگی کریں۔ جو بھی ایسے لفظ ہیں، آپ اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کی مکمل ادائیگی کریں انشاءاللہ۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، خی کو تھوڑا کھینچ لیا آپ نے، خی کو نہ کھینچیں، خا خی خو، خا خی خو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ سبحان اللہ۔ جی حضرت آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زال زبر زا، زال زیر نہیں، دی، اس ادائیگی درست کیجیے، ذال، دیکھیں بالکل تحمل کے ساتھ اس کی ہجے کریں، ذال زبر ذا، زال زبر زا، زال زیر دی، زال پیش زو، زا زی زو۔ را زبر را، را زیر دی، را پیش رو، را ری رو۔ کھینچے بھی نہیں، کھینچے بھی نہ، را کو نہیں، را ری رو، را ری رو۔ جی پڑھیے۔ را ری رو۔ جی جی پڑھیے پڑھیے۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ جی حضرت آپ پڑھیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ سبحان اللہ۔ اچھا انداز میں آپ نے سنا ماشاء اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ سبحان اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ہا، حمزہ زیر ہی، حمزہ پیش ہو، ہا ہی ہو۔ تھوڑا سا کھینچ رہا ہے، کھینچ نہیں، آ ای او، ہا ہی ہو۔ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ الرحمن الرحیم۔ یا زبر یا، یا زیر جی، یا پیش جو، یا جی جو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب اس تختی کو آپس میں آپ اسلامی بھائی ایک دوسرے کو سنا دیجیے تھوڑی دیر، میرے چینل پر جو ناظرین ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو سنائیے تاکہ انشاءاللہ سبق کی پختگی آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چند منٹ اس کے بعد انشاءاللہ درس فیضان سنت ہوگا انشاءاللہ۔ حمزہ زیر ای، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی، تا زبر تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ زبر جا، زیر جی، پیش جو، تا سی جو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالی فیضان سنت کا درس سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چلنا پھرنا کام کاج اور آپس میں گفتگو بند فرما کر قریب آ جائیے، اور درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے
اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ فیضان بسم اللہ سے درس کو سماعت کر رہے تھے، مزید آگے سماعت فرمائیے۔ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی پربہار فضاؤں میں ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں قرآن پاک کے فضائل پر مذاکرہ ہو رہا تھا۔ اس دوران حضرت سیدنا عمر بن معدی کب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائبات کیوں بھول رہے ہیں؟ خدا عز و جل کی قسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بڑا عجوبہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اے ابو ثور، یہ حضرت سیدنا عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، آپ ہمیں کوئی عجیبہ سنائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت تھا، قحط سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل سے گزرا، دور سے خیمے پر نظر پڑی، قریب ہی ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی اور خیمے کے صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، جو کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا، آدمی، اگر تو مہمان چاہتا ہے تو آ جا، اور اگر امداد درکار ہے تو ہم تیری مدد کریں گے۔ میں نے کہا، باتیں مت بنا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ تو وہ بوڑھا کمزور کی طرح بمشکل تمام کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے قریب آیا اور نہایت پھرتی سے مجھ پر جھپٹا اور مجھے پٹک کر میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا، اب بول، میں تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے گھبرا کر کہا، چھوڑ دو۔ وہ میرے سینے سے ہٹ گیا۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا کہ اے عمر، تو عرب کا مشہور شہسوار ہے، اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا نامرئی ہے، اس ذلت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے پھر اس سے کہا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ یہ سنتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پراسرار بوڑھا پھر مجھ پر حملہ آور ہوا اور چشمے زن میں مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، بول، تجھے ذبح کروں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے چھوڑ دیا، مگر پھر بھی میں نے اس سے سارے مال کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر پچھاڑ کر مجھ پر قابو پا لیا۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، اب تیسری بار میں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پکار کر کہا، اے کنیز، تیز دھار دار تلوار لے آ۔ وہ لے آئی۔ اس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا۔ ہم عربوں میں رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال کاٹ دیے جائیں تو وہ دوبارہ اگنے سے قبل اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے، کیونکہ چوٹی کٹ جانا یہ شکست خوردہ کی علامت ہے۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس پراسرار بوڑھے کی خدمت کا پابند ہو گیا۔ پورا سال ہو جانے کے بعد وہ مجھے ایک وادی میں لے گیا۔ وہاں اس نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کر اڑ گئے۔ دوبارہ اسی طرح پڑھنے پر تمام درندے اپنی اپنی پناہ گاہوں سے باہر چلے گئے۔ پھر تیسری بار زور سے پڑھنے پر اونی لباس میں ملبوس کھجور کے تنے جتنا لمبا خوفناک کالا جن ظاہر ہوا۔ اس کو دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی۔ پراسرار بوڑھے نے کہا، اے عمر، ہمت رکھ، اگر یہ مجھ پر غلبہ پالے تو کہنا، اب کی بار میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب ہوگا۔ پھر وہ پراسرار بوڑھا اور کالا جن دونوں گتھم گتھ گئے۔ پراسرار بوڑھا ہار گیا اور کالا جن اس پر غالب آ گیا۔ اس پر میں نے کہا، اب کی بار میرا ساتھی لات و عزا یعنی کافروں کے ان دونوں بتوں کی وجہ سے جیت جائے گا۔ سن کر
پراسرار بوڑھے نے مجھے ایسا زوردار تماچا رسید کیا کہ مجھے دن دہاڑے تارے نظر آ گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میرا سر اکھڑ کر دھڑ سے جدا ہو جائے گا. میں نے معذرت چاہی اور کہا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. چنانچہ دونوں میں پھر مقابلہ ہوا. پراسرار بوڑھا اس کالے جن کو دبوچنے میں کامیاب ہو گیا. تو میں نے کہا میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا. یہ کہنے کی دیر تھی کہ پراسرار بوڑھے نے نہایت پھرتی کے ساتھ اس کو زمین میں لکڑی کی طرح گاڑ دیا اور پھر اس پیٹ چیر کر اس میں سے لالٹین کی طرح کوئی چیز نکالی اور کہا اے عمر یہ اس کا دھوکہ اور کفر ہے. میں نے اس پراسرار بوڑھے سے استفسار کیا آپ کا اور اس کالے جن کا کیا قصہ ہے؟ کہنے لگا کہ ایک نصرانی جن میرا دوست تھا. اس کی قوم سے ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا ہے اور اللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے. پھر ہم آگے بڑھ گئے. ایک مقام پر وہ پراسرار بوڑھا جب غافل ہو کر سو گیا تو موقع پا کر میں نے اس کی تلوار چھین کر نہایت پھرتی کے ساتھ اس کی پنڈلیوں میں ایک زوردار وار کیا جس سے دونوں ٹانگیں کٹ کر جسم سے جدا ہو گئی. وہ چیخنے لگا او غدار تو نے مجھے سخت دھوکہ دیا ہے. مگر میں نے اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا. پے در پہ وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. پھر جب میں خیمے میں واپس آیا تو وہ کنیز بولی اے عمر جن سے مقابلے کا کیا بنا؟ میں کہا بوڑھے شیخ کو جنات نے قتل کر دیا. وہ کہنے لگی تو جھوٹ بول رہا ہے او بے وفا اس کے قاتل جنات نہیں بلکہ تو خود ہے. یہ کہہ کر اس نے بے قرار و اشکبار ہو کر عربی میں 5 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے اے میری آنکھ تو اس بہادر شہ سوار پر خوب رو اور پے در پہ آنسو بہا. اے عمر تیری زندگی پر افسوس ہے حالانکہ تیری دوست کو زندگی نے موت کی طرف دھکیل دیا. اور اے عمر اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے بعد تو قبیلے بنی زبیدہ اور کفار یعنی ناشکروں کے گروہ کے سامنے کس طرح فخر کے ساتھ چل سکتا ہے؟ مجھے میری عمر کی قسم اے عمر اگر تو لڑنے میں واقعی سچا ہوتا یعنی بغیر دھوکہ دیے مردوں کی طرح اس سے مقابلہ کرتا تو اس کی طرف سے ضرور تیز دھار دار تلوار تجھ تک پہنچ کر رہتی اور تیرا کام تمام کر دیتی. اے بوڑھے کو قتل کرنے والے بادشاہ حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ تجھے برا اور ذلت والا بدلہ دے تیرے جرم کے بدلے میں اور تجھے بھی اس کی طرف سے ذلت و رسوائی والی زندگی ملے جس طرح کہ تو نے اپنے دوست کے ساتھ ذلت و رسوائی والا سلوک کیا. میں جھلا کر قتل کرنے کے لیے اس پر چڑھ دوڑا مگر وہ حیرت انگیز طور پر میری نظروں سے اجل ہو گئی گویا اس کو زمین نے نگل لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کس قدر حیرت انگیز برکات ہے. ان برکتوں کو لوٹنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حیرت انگیز طور پر حل ہوں گے اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے غیبی امدادیں ہوں گی. عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مدنی قافلہ کپڑونج گجرات الہند پہنچا. علاقۂ دورہ بالا نیکی کی دعوت کے دوران ایک شرابی سے مٹبھیڑ ہو گئی. عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے خوب انفرادی کوشش کی. جب اس نے سب عمامہ والوں کی شفقتیں اور پیار دیکھا تو ہاتھوں ہاتھ ان کے ساتھ چل پڑا. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے گناہوں سے توبہ کی, داڑھی مبارک بڑھا لی, سبز عمامے کا تاج بھی سر پر سج گیا, مدنی لباس کا ذہن بھی بڑھ گیا. 6 دن تک مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کر سکا. مزید 92 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی مگر زیادہ قافلہ یعنی سفر کے اخراجات نہ تھے. ایک دن ایک رشتہ دار سے ملاقات ہو گئی. اس نے جب معاشرے کے بدنام اور شرابی کو داڑھی سبز عمامہ اور مدنی لباس میں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. جب اس کو بتایا گیا کہ یہ سب مدنی قافلے کی برکت ہے اور انشاءاللہ عز و جل اسباب ہو جانے کی صورت میں مزید 92 دن کے سفر کا عزم مصمم ہے تو اس رشتہ دار نے کہا پیسوں کی فکر مت کرو, 92 دن کے مدنی قافلے میں سفر خرچ مجھ سے قبول کر لو سبحان اللہ, اور ساتھ میں 92 دن تک گھر کے اخراجات بھی اپنے ذمے لیتا ہوں. یوں وہ دیوانہ 92 دن کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. غیبی امداد ہو گھر بھی آباد ہو چل کے خود دیکھ لیں, قافلے میں چلو رزق کے در کھلیں, برکتیں بھی ملیں, لطف حق دیکھ لیں, قافلے میں چلو. انشاءاللہ آپ بھی شرکت کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ عز و جل اس دفعہ افطار اجتماع سے ہمارا بھی مدنی قافلہ رہا ہے, خدا عز و جل میں سفر کرے گا. آپ ضرور نیت کیجئے. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ مدنی چینل پر ملاحظہ کر ناظرین اسلامی بھائی یہ بھی نیت فرمائے الحمدللہ ہر جمعرات کو جہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں
वहाँ से मदनी काफिले सफ़र करते हैं, आप भी सफ़र कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के माके मदनी माहौल में बकसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं। मदनी चैनल पर होने वाले दरस फैज़ान सुन्नत में शरीक इस्लामी बहनें अपने अपने हक़ों में सुन्नत वाले इज्तिमाआत में शिरकत फरमाएं और इस्लामी भाइयों से अपने अपने शहरों में मगरिब की नमाज के बाद जुमेरात के दिन होने वाले सुन्नत वाले इज्तिमा में सारी रात गुजारने की मदनी इल्तिजा है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदनी काफिलों में सुन्नतों की तरबियत के लिए सफ़र और रोज़ाना फ़िक्र मदीना के ज़रिए मदनी इनामात का रिसाला पुर करके हर मदनी माह के इब्तिदाई 10 दिन के अंदर अंदर अपने यहाँ के जिम्मेदार को जमा करवाने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से ईमान की हिफाजत के लिए कोड़ने, गुनाहों से नफरत करने और पाबंद सुन्नत बनने का जहन बनेगा। हर इस्लामी भाई अपना ये मदनी जहन बनाए कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह की कोशिश के लिए मदनी इनामात पर अमल और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिए मदनी काफिलों में सफर करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आइए आखिर में मदनी इनाम पर अमल करते हुए सूरह मुल्क की तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم آئیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری اس مدرسے کے اندر حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پڑھنے پڑھانے اور درس دینے سننے میں غلطی کوٹی ہو گئی اسے معاف فرما دے. عمل کا جذبہ نصیب فرما. پانچوں نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صفحے اول میں ادا کر والا بنا دے. سچا پکا عاشق رسول بنا دے. والدین کا فرما بردار کر دے. ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. مدنی چینل پر بھی جو ناظرین ہمارے ساتھ ہیں ان کی تمام اسلامی بھائیوں کی تندرستیاں قرض داریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دے. سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے آسان کر دے. قرآن پاک کو سجنا ہمارے لیے آسان کر دے. استقامت کے ساتھ اس مدرسے میں آنے اور سلسلے کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری غلطیوں کوتاہیوں درست فرما دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو منظور. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن ہو جائے یہی قرآن ہو جائے. تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے. تلاوت کرنا میرا کام